نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم. سورۃ صاد پارہ نمبر 23. سورۃ صاد مکی آیت ہے اور مکی صورت ہے اور اس کے اندر 88 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد یعنی اس سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے. قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا فی عزت و شقاق وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز نصیحت والے قرآن کے ایک تعارف اور اس کو دوسروں کے لیے باعث عزت اور شرف ہونا سے بیان فرمایا ہے کہ رسالت کی تصدیق موجود ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو کفر کرنے والے تکبر کرنے والے ہیں وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں اس سے پہلے. فنادوا تو وہ پکارنے لگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے. ولا تحین مناص مگر خلاصی اور رہائی کا وقت نہ رہا، گزر چکا، لہذا ہماری گرفت جو ہے وہ آ کر رہی. اس سے پہلے کہ جو پارے ہم نے پڑھے موضوع اور مضامین اور کے حوالے سے تو اس کے اندر بہت مناسبت پائی جاتی تھی اور اب بھی ہے کہ توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات، لیکن لفظی اعتبار سے اب کچھ نئے الفاظ کا خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تسلسل آ رہا ہے کہ نئے الفاظ زیادہ آ رہی ہیں پارہ 21 کے بعد سے. تو لہٰذا ہم لفظی ترجمے پر بھی ساتھ کوشش رہے گی کہ توجہ رہے. تو بالخصوص جو ریگولر کلاسز کے لوگ ہیں وہ 20 پاروں تک تو ماشاءاللہ آپ کا ترجمہ احسن ہے، تو اس سے آگے کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو کلوین ساتھ ساتھ ضرور کیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے بستیاں ہلاک کی. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ اور ان کو تعجب ہوا کس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک منذر ڈراوا دینے والا، منہم جو انہی میں سے ہے. وقال الکافرون اور کہتے ہیں کہ ھذا ساحر کذاب کہ یہ نبوت کا دعوے دار کون ہے، ساحر اور جھوٹا معاذ اللہ. تو ان ظالموں نے رسالت کا یہ نہیں صرف انکار کیا بلکہ اللہ کی وحدانیت کے لیے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کر دیا ہے. ھذا لشیء عجاب یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب انگیز چیز ہے کہ ہم سامنے تو اپنے باپ دادا سے ایسا نہیں سنا، سارے معبود چھوڑ کر ایک اس قسم کی بات کرنے کے بعد وانطلق الملأ منهم چل پڑے ان میں سے گروہ یا سردار، یعنی ایک گروہ اٹھ کر چل پڑا اور کہنے لگا کہ اس شخص کی باتوں پر جو ہے وہ غور نہ کرو. انمشوا یہاں سے چلے آؤ، واصبروا اور جمے رہو علی آلہتکم اپنے معبودوں کے اوپر. ان ھذا لشیء یراد یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی غرض ہے اس میں، یعنی کہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی ان کا مفاد کہنے کے موقفی ہے، کوئی غرض موقفی ہے، یعنی ان کا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں سے ہٹا کر یہ اپنا کوئی مذہب، اپنی جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ لے کر آنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا کلمہ کی دعوت سننے کے بعد ایک دوسرے کو سر مارتے ہوئے چل پڑے کہ ہم نے اپنے معبودوں پہ جمے رہنا ہے. پھر کہنے لگے کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرۃ کہ پچھلی امت میں تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی. ان ھذا الا اختلاق یہ تو محض من گھڑت نظریہ ہے، بھلا خدا ایک ہی خدا جو ہے وہ سارے کائنات کے کام معاذ اللہ کیسے انجام دے سکتا ہے.
अउन्ज़िलु अलैहि ज़िक्र, क्या ये नाजिल किया गया है जिक्र हम में से जो है वो मिन बैनिना हमारे दरमियान, इसी के ऊपर अलैहि की जो ज़मीर है इस पर से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के लिए बस यही थे, कोई और रिसालत का हकदार जो है वो नहीं था। माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने ऐसे कहा, अल्लाह ने फरमाया कि बल हुम फी शक्किन मिन ज़िक्री, अलबत्ता ये तो मेरे जिक्र में, मेरी इस कुरान के ऊपर शक में और तरद्दुद में पड़े हुए हैं। बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, कि इन्होंने अब चखना है अज़ाब को, क्योंकि अभी इन्होंने अज़ाब का मज़ा चखा ही नहीं है इस नबूवत रिसालत की इनकार की पादाश में, हम इन्हें जल्दी अज़ाब देने वाले हैं। और ये लोग नज़ूल कुरान का इनकार भला किस बिना पे करते हैं? अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिक, क्या इनके पास तेरे रब के रहमत के खजाने हैं? अज़ीज़ुल वहाब, उस कुदरत के मालिक, कोशिश करने वाले की तरफ से कि अल्लाह की रहमत के खजाने खुद तकसीम करे, जिसको चाहे रसूल बना दे, जो चाहे करे नहीं, ये तकसीम अल्लाह की है। अम लहुम मुल्कु समावाति वल अर्ज़, बेशक उन या फिर है उनके लिए कोई बादशाह आसमान और जमीन की, वमा बैनहुमा, जो दोनों के दरमियान है, कि ये सब ऐसा तो कुछ भी नहीं है इनके पास। तो फिर क्या है? तासुब है, इनाद है, जिद है। फलयत्तकू फिल असबाब, तो लिहाजा इनको चाहिए कि सारे असबाब जो है वो फलयत्तकू चाहिए कि उसको तान ले, यानी कि उनको बुरेकार लाते हुए कोई रस्सी तान ले और आसमान तक रसाई हासिल कर लें, और फिर जो वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रही है उसको रोक दे, अपने लिए उसको चालू कर दे। जुंदुम हुनालिका महज़ूम मिनल अहज़ाब, यहाँ भी यहाँ एक लश्कर है उन लश्करों में से जिनको शिकस्त दी गई। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि देखो जब झुटलाया था नूह की कौम ने, आद की कौम ने फिरौन, जो कि ज़ुल औताद मेखों वाला था, यानी मेखें गढ़कर लोगों को सूली चढ़ाया करता था, और इसी तरह उसकी खेमों की बड़ी बड़ी मेखें थी, उसकी घोड़ों की जो नालें थी वो भी सोने की मेखों से बनी हुई थी, तो इसलिए उसको मेखों वाला कहा जाता था कि फिरौन जालिम भी बहुत था, और इसी तरह ये उसकी आज़ाइश के हवाले से वो मशहूर था। इसलिए समूह की कौम और लूत की कौम के कैसे इनके हशर हुए, अस्हाबुल ऐका, ये सारे ग्रोह जो थे वो उन्होंने हमारे रसूलों को झुटलाया। फहक्का इक़ाब, फसन पर मेरा इज़ाब चस्पा हो गया। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदा, ये लोग भी जो है ये कुफार और मुशरिकीन भी बस किस चीज के इंतजार में? एक सयहतन वाहिदा आ जाए, एक चिंगाड़ आ जाए, और ये लोग क्या करें कि बस उसके अंदर फिर हलाक हो जाएंगे, इनके कलेजे फट जाने हैं, मा लहा मिन फ़वाक़, और जिसके लिए कोई भी वक्फा नहीं होगा। यानी कि जब आएगा तो इतना वक्फा, फ़वाक़ असल में कहते हैं अरबी के अंदर जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मामूल के अंदर, तो एक ऐसे वक्फों को कहते हैं कि जब ऊँटनी का दूध दोया जाता है तो एक तरफ से दूध दोने के बाद का जो माइनर से वक्फा होता है, तो इतने से वक्फे को वो फ़वाक़ कहते हैं। तो अल्लाह के अज़ाब में इतना भी वक्फा नहीं आएगा, अचानक ही जो है इनकी तदाबीर धरी की धरी रह जाएंगी। वक़ालू, वो कहते हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, अज्जिल लना, कि हमारी बदबख्ती को देखिए, कि क़ितना क़ब्ल यौमिल हिसाब, कि जल्दी कर दे हमारे हिसाब का दिन, यानी हमें जो कुछ देना है बस इस दुनिया में दे दे, हमसे क़यामत का इंतजार नहीं होता है। यानी मुतालबा जो है तबस्सुम की बिना पर होता है, क्योंकि जब क़यामत के दिन नेमतों की बात है तो कहते हैं नेमतें भी इधर मिल जाए, अजाब की बात है तो कहते हैं बस अजाब भी हमें दे दो, हमसे नहीं आखिरत का इंतजार होता। इस पर सब्र कीजिए अला उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बातें कर रहे हैं, जो जो ये अपने मुंह से कह रहे हैं, आप उस पर सब्र का मुजाहरा कीजिए और बस को याद कीजिए। सब्र की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमारे ज़ुल्क़ैद बंदे को याद कीजिए, जो ज़ुल्क़ैद से बड़ा कुव्वत वाला, यानी हाथों वाला, यानी अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली जो है वो जिस्मानी कुव्वत से नवाजा था, यानी हाथों के साथ उनको किस नबी को मुसख्खर किया था अल्लाह ने कि वो हाथों से लोहे को नरम कर देते थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो भी आपकी तरह, यानी उनका कोई बैकग्राउंड कोई माली लिहाज से कोई इतना बड़ा नहीं था, वो भी एक आम शख्स थे देखने के हवाले से, लेकिन जब अल्लाह ने उनको ज़ुल्क़ैद बनाया, और ज़ुल्क़ैद यानी उनके हाथों में ही इतनी ताकत थी, जब भी तो जालूत के लश्कर में उन्होंने एक पत्थर का निशाना लगाया और जालूत को जो है जहां हासिल कर लिया, और तालूत के बाद आपको हुकूमत भी मिली। और जब आप लोग आपसे पर जो लोग इतराज कर रहे हैं तो आप दाऊद को याद करें, वो कुव्वत वाले थे और वो अव्वाब थे, रुजू करने वाले थे। हमने मुसख्खर किया था पहाड़ों को उनके साथ, वो भी तस्बीह करते थे, फिराशी वल इशराक, सुबह और शाम में तस्बीह किया करते, और परिंदे माशूरा इकट्ठे होते थे, यानी आपके साथ तस्बीह में हम नवा हो जाते थे। कुल्लु लहू अव्वाब, सब के सब जो थे वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे।
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وشرد نام القہو، اور ہم نے آپ کو کی بادشاہی کو مضبوط کر دیا، سارے لوازمات دیے اور دی ہم نے آپ کو حکمت، اور اسی طرح فصل الخطاب، آپ کو فیصلہ کن خطاب بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ کی تقریر، آپ کا بیان بہت عمدہ اور واضح تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، آگے داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد ان کو معاف بھی کر دیا کہ اس تصور المحراب، کہ یاد کرو کہ وہ جو واقعہ ہوا کہ جب نبأ الخصم، دو جھگڑالو جو ہیں وہ جھگڑا کرنے والوں کی خبر کو، کہ اس جب تصور المحراب، جب انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو، محراب کی دیوار کو پھلانگ دیا تھا، یعنی جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام میں عبادت تھی، تو اس داخل والا داؤد، وہ جھگڑالو آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے، جس کی ہم پہلے کی بات کر چکے، کہ ہم وقت ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرض ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، جس پر ان کو بہت خوشی بھی تھی اور وہ بہت اس پر یعنی فرحت کو محسوس کرتے تھے، یعنی اور شاید ان کے دل میں یہ آیا کہ میرے گھر کا کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ میں اس عبادت نہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ، چونکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی یوں ہی تربیت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، تو اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا کہ ہوا یوں کہ وہ اپنے عبادت خانے میں مصروف تھے۔ جب وہ عبادت خانے میں ہوتے تھے تو کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور پہرے دار جو تھے ان کے گارڈز ان کو سختی سے ان کو اس کے بارے میں ہدایات تھی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہوا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے تو پہرے دار داخل نہیں ہونے دیں گے، تو انہوں نے محراب یا دوسرے کی دیوار کو پھلانگا اور اندر آ گئے۔ جب اندر آئے تو فزع منہم، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی تنہائی میں کوئی مداخلت کرے گا، اور فوری طور پر پریشان ہو گئے۔ تو قالوا لا تخافوا، فوراً کہنے لگے نہیں، آپ خوف نہیں کھائے گا، ہم بری نیت سے نہیں آئے ہیں، نہ نقصان پہنچانے والے آئے ہیں، بلکہ خصمان ہمارا ایک جھگڑا ہے، بغا یعنی کہ زیادتی کر رہا ہے ہم میں سے ایک دوسرے پر، یعنی ہمارے درمیان ایک مخالفت ہے، آپ ہمارے درمیان فاحکم بیننا بالحق، عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، واہدنا الی سواء ولا تشتت، تو ہمیں سے کسی سے زیادتی نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں، ہم آپ کے پاس صرف فیصلہ لینے آئے ہیں۔ یہ ان کا اصرار تھا کہ بھئی ظاہر کو عدالت لگا کے بیٹھا کرتے تھے تو یہ فیصلہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ابھی فیصلہ چاہیے۔ تو یہ ایک یعنی عبادت کا وقت تھا، یہاں پر کیا ہو گیا؟ خلل آ گیا، داؤد علیہ السلام کی عبادت میں ایک خلل آ گیا، اور ایک عام سا جھگڑا، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، ایک عام سے جھگڑے کے اندر جو ہے ان کو فیصلہ کرنے کے لیے اصرار کیا گیا، اور پھر آپ کو فیصلہ کیا، اور اس نے کیا معاملہ پیش کیا کہ ان ھذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے، اور لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، میرے پاس ایک دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، بس یہ جو میرا بھائی ہے مجھے کہتا ہے کہ اکفلنیھا، یہ بھی میری کفالت میں دے دو، میرے حوالے کر دو، وعزنی، اور مجھ پر زبردستی کا غالب آ جاتا ہے، پھر خطاب بات چیت میں مجھ پر غالب آ گیا ہے، یعنی کہ یہ چھیننا چاہتا ہے مجھ سے۔ یہ شکایت سن کر داؤد علیہ السلام فوراً بولتے، قال لقد ظلم بسؤالک نعجتک الی نعاجہ، کہ جس سے وہ ایک دمبی لے رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی ایک دمبی اپنے ساتھ ملانے پر تم اس سے زیادتی کر رہے ہو، تم اس سے زبردستی نہیں کر سکتے، یعنی اس طرح سے ایک بات انہوں نے کہنی تھی، ان کی بات کہنے سے ان کی عبادت میں خلل پیدا ہو گیا، اور عبادت کا لمحہ جو ہے وہ رک گیا، اور وہ عامل اس طرح کے مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صالحات نیک کام کرتے ہیں، اور قلیل ما ہم، تھوڑے ہی ہیں جو دیانتدار ہیں، یعنی کہ جب اس طرح سے اس نے اپنا معاملہ پیش کیا تو دونوں کو سمجھایا کہ وہ ایک دوسرے سے کسی کا مال کم یا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بددیانتی مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس طرح سے نہ کرو، اور بددیانتی مرتکب بھی کب ہوتا ہے انسان؟ جب وہ تعلق باللہ نہیں اس کا ہوتا ہے، جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس طرح کسی سے زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد کا خیال تھا کہ انما بیشک فتناہ، ہم نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا، وہ یہ خیال آتے ہی داؤد اسلام فاستغفر، بخشش طلب کیا، وخر راکعا، اور رکوع کرتے ہوئے گر پڑے، وانا، اور رجوع کیا، یعنی کہ انہیں آیا جس مفسرین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں یہ معاملہ تھا یا ان کی کوئی اور بات تھی، یہاں پہ صرف یہ ذکر کیا کہ اس طرح کے خلل کے اوپر انہوں نے یہ سوچا کہ میرے سے ساتھ جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، یا مجھے آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ میرے پاس یہ خلل پیدا ہوا، تو وہ فوراً استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو فغفرنا لہ ذلک، تو پس ہم نے داؤد علیہ السلام کا قصور
معاف کر دیا۔ بعض کے نزدیک کہ دیوار پھاند کر آنے والے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے بھیجے گئے تھے کہ ایک معاملہ کو لے کر آئے تھے، لیکن پر کوئی بھی معاملہ تھا اس میں یہ ہے کہ جب اللہ توفیق نہ دے تو ایک لمحے کا خلل بھی آ سکتا ہے اور زمانوں کا بھی آ سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنی عبادات پر یا نیک کاموں پر کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ بہت کچھ کر لیتی ہوں، مطلب کہ یہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اگر وہ نہ دیتا تو میں بھی اس وقت کسی عام دنیا کے کام میں مصروف بیٹھی ہوتی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس مرتبے بھی ہیں، حسن مآب، لوٹ کر جانے کی بھی ایک اچھی ہی جگہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، اِنَّا جَعَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بنایا خلیفہ زمین پر، اور آپ نائب ہیں ہمارے، لوگوں تک ہمارا پیغام جو ہے وہ پہنچائیے، اور فحکم، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے، بالحق، کی انصاف کے ساتھ، یعنی عدل کی عدالت کو لگائیے، ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو فیضلک عن سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے سے جو ہے وہ دور ہٹ جائیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ خواہش کا اتباع کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں، ان کے لیے عذاب الشدید ہے، بما نسوا، کیونکہ بھلا دیا انہوں نے یوم الحساب کو، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہی ان کے لیے باتیں ہیں۔ وما خلقنا السماء، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما باطلا، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کفر کرنے والوں کا گمان ہے، وویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، کے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ میں، آگ ان کے لیے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ام نجعل الذین، یا پھر ہم بنا دیں ان لوگوں کے لیے آمنوا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے، کالمفسدین فی الارض، جیسے کہ فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جیسے ہم ان کا حشر کریں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین اور پرہیزگار جو بندے ہیں ان کے ساتھ برابر ان کا سلوک کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، متقین اور فاجر برابر آ جائیں۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور مبارک برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ تم غور و فکر کرو ان آیات کے ساتھ اور نصیحت کو حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیمان، سلیمان کو، داؤد کو نے سلیمان عطا کیے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نعم العبد، وہ بہت ہی خوب بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، اور اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوب یہ فہم عطا کیا تھا۔ اور جب بھی ہمیں تفقہ فی الدین کی دعا کرنی ہو، سمجھ بوجھ کی دعا کرنی ہو، تو حوالہ بھی یہ دیا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کو فہم سکھانے والے رب ہمیں بھی فہم سکھا دے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، کیونکہ اللہ نے ان کو جنات، پرندوں اور پرندوں کی بولیاں اور معاملہ فہم کہ ملکہ سبا کے کو جس طرح انہوں نے قدرت کے شاہکار دکھا کر اس کے اندر جو رعب پیدا کیا اللہ کی قدرت کا، تو یہ ان کا فہم تھا۔ اور اسے کوئی انتہائی کم عمری میں اللہ نے ان کو یہ عطا کیا تھا کہ والد کی جب وفات ہوتی ہے تو آپ صرف 13 برس کی عمر میں ان کے جانشین بن جاتے ہیں۔ تو سلیمان اسلام کی بھی ایک آزمائش کا ذکر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر سلیمان اسلام آزمائش میں ڈالے جا سکتے ہیں جس کے فہم کا ذکر قرآن میں آتا ہے، تو ہمیں تمہارے ہر وقت ہی آزمایا وہی نظر آئے گا پھر، تو اس لیے اللہ پر بڑا توکل اور اس کی توفیق کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اس غرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ جب پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پیر نئے عمدہ اور اصیل تیز رفتار گھوڑے، تو گھوڑے صافنات کہتے ہیں، صفن ایسے گھوڑوں کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پر 3 پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہو، اور یعنی 3 پاؤں پر تو پورا وزن ڈالتا ہے اور چوتھا پاؤں کا صرف اگلا پنجہ زمین پر رکھتا ہے، اور نسلی اعتبار سے یہ عمدہ گھوڑے کی علامت ہوتی ہے جو کارکردگی کے لحاظ سے دیگر گھوڑوں سے جو ہے وہ بہت فوقیت رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے استبل میں جو ہے وہ اس قسم کے ہزاروں گھوڑے جو ہے وہ موجود تھے، اور ان کے مقصد کیا تھا؟ وہ جہاد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، ان گھوڑوں کی دیکھ بھال وہ خود کیا کرتے تھے۔ تو جب سپہر میں آپ آئے ان کا معائنہ کر رہے تھے، ایک کو دیکھ رہے تھے کہ کسی کو کوئی نقصان یا کوئی کمی نہ ہو اس میں، تو اسی دوران غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، یعنی کہ اب سورج غروب ہو رہا تھا، جسے عصر کی نماز جو ہے وہ اس میں اس کا وقت گزر گیا، اور آپ اتنے اس میں مصروف تھے کہ جب دیکھتے ہیں کہ جو یہ معائنے سے فارغ ہوتے ہیں تو سورج غروب ہو چکا ہے،
تشویش ہوئی کہ تو نماز کا وقت گزر گیا، آپ انتہائی غمگین ہوئے. فقال انی احببت حب الخیر، اور کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے ذکر سے جو ہے وہ اس مال کی محبت کو پسند کیا. آپ کو دکھ ہوا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال سے ان کی نماز جو ہے وہ ضائع ہوگی، حالانکہ گھوڑوں پر ذکر الہی کو ترجیح دینی چاہیے. حتی طغى بالحجاب، یہاں تک کہ سورج حجاب میں چلا گیا، یعنی عبادت کا وقت جاتا رہا. تو ردوہا الیہ، وہ کہا کہ ان کو میری طرف واپس پلٹاؤ. یعنی ظاہر گھوڑوں کی ایک تربیت کی جا رہی ہوگی، ان کو بگایا جا رہا ہوگا یا ان ایک ایک کو معائنہ کر کے آگے لے جایا جا رہا ہوگا. تو کہا کہ سارے میرے پاس واپس نہیں کراؤ. فطفق مسحهم بالسوق والاعناق، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. اور مسح کی کئی معنی آتی ہیں جن میں ہاتھ پھیر کر جھاڑ پوچھ کرنا بھی ہوتا ہے جو محبت کی بنا پر ہوتا ہے، اور اس سے اسی طرح سے جو ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے انہوں نے ان سے ملاقات کی، تو ملاقات کی، اور اس کے پر ایک جو اس کا معنی جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ مسح کا معنی بمعنی قطع کے بھی ہوتا ہے، یعنی کاٹ دینا، یعنی ذبح کر دینا. اور مفسرین اس سے یہی معنی لیتے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ سارے اونٹ جو ہے وہ سب ان کو قربان کر دیا، ان سے دور کر دیا کہ یہ میرے لیے اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے تھے، تو لہٰذا میں ان کو اب اپنے پاس مزید نہیں رکھوں گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا، اسی طرح ہم نے آزمائش کی تھی سلیمان سے. وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا ہم نے عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی تخت پر، جَسَدًا، ایک دڑ کو، ثُمَّ فِي الْأَنَاقِ، اس نے رجوع کیا. اب اس کی تفصیل قرآن نہیں بیان کرتا ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے اس واقعے سے متعلق بھی، اور سے پچھلے واقعے سے جو آیات آئی ہیں اس سے متعلق بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہیں جو زیادہ تر من گھڑتی ہیں، اور بالکل کوئی ایک آدھ بات اس سے درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنا پر پھر اس کو بالکل ہی رد بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو مقابل قبول بھی نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بھی ڈالا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو ازواج تھی، انہوں نے کہا کہ آج جو اپنے ازواج سے تعلق کے بعد جب جتنی اولادیں ہوں گی تو ان سب کو میں نے جو ہے نا اللہ کے راستے میں لگا دینا ہے. تو یعنی ان کو یہ یقین کہ بھائی اب سب بیٹے عطا ہوں گے ان کو، اور اسی طرح سے ان کو آگے لگا دیں گے اللہ کی راہ میں. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کسی بھی زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، اور ایک کے ہاں ادھوری اولاد ہوئی، اور اس کو لا کر تخت پہ رکھ دیا گیا کہ یہ اولاد ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا. تو بہرحال اس میں کتنی صداقت ہے اللہ عالم. تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا اور اس نے جو ہے وہ بخشش کو طلب کیا. مطلب یہ کہ انسان پر جب بھی کوئی آزمائش یا تکلیف آئے تو اس کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، یعنی اس کو استغفار کرنا چاہیے، اور رب اغفر لی، کہنے لگے پروردگار مجھے معاف کر دے، میری کوتاہی سے درگزر فرما دے. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ آپ نے مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دینا کہ میرے بعد وہ کسی کے لائق نہ ہو. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یعنی بے مثال سلطنت کی درخواست کی، اور اس درخواست کا مقصد کوئی عیش خوبی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو پھر ان سے جو ہے وہ اس آزمائش سے یا اس منصب سے جو ہے وہ بہت بڑے کام کیے، اور وہ حالانکہ آپ ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک اللہ نے آپ کو بنایا تھا، اور ان سے باز پرس کا بھی اللہ نے کہا تھا کہ آپ سے کوئی باز پرس بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ بیت المال سے پیسہ نہیں دیتے تھے، اور بلکہ یعنی ان کے خرچ، اپنا ذاتی خرچ اور اپنے گھر والوں کا خرچہ نکالنے کے لیے آتا ہے کہ وہ ٹوپیاں بننے کا کام کرتے تھے. اس سے جو ارننگ ہوتی تھی اس سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. تو فسخرنا له الريح، بس ہم نے تو اس کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور وہ جو نرم نرم اس کے حکم سے چلتی تھی، حیث اصواب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے. والشیاطین، اور جو شیطان تھے یعنی شیطان جنات، کل بناء، ہم نے ان کو پھر مسخر کر دیا تھا اماتے بنانے کے لیے، اور دوسرے جو تھے وہ اسفاد اس میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی جو سرکش شیاطین جن تھے ان کو بھی قید کر رکھا تھا، اور وہ بیڑیوں میں جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں. اور ان میں سے بعض یعنی اہل علم لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی سمندروں اور دور دراز علاقوں میں اسی بیڑیوں میں جکڑے پڑے ہوئے جو سرکش جنات سلیمان السلام کے لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ حرکتوں کی تعمیر بھی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہاں ذات ہونا بے شک
یہ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوا. اب آپ کو اختیار ہے فمنن او امسک کہ آپ چاہیں اس کو تقسیم کریں یا احسان کریں، چاہیں تو روک لیں. یعنی اس زمن میں جو بھی کارروائی کریں گے بغیر حساب بغیر حساب پر آپ کی ہوگی. یعنی اس کی تقسیم کی صحت، عدم اس تقسیم کی صحت پر آپ کو قیامت میں مستثنا قرار دیا جا رہا ہے کہ آپ یعنی کھلا اس کے اوپر اس اختیار کو، اس مال کو استعمال کریں کہ جب انسان کو کام کرتے ہیں ظاہر آخر اس کو محاسبہ ہوگا. تو سلمان اسلام کو اللہ نے کہا کہ آپ اس میں اس طرح سے کریں کہ آپ کو کوئی شک و تردد نہ رہے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور جب پوچھ نہیں ہوتی تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کے اس طریقے سے خرچ کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام اپنے گھر بار کے گزر اوقات کے لیے ذاتی طور پر محنت کرتے تھے. وَإِنَّ عِندَنَا لَهُ عِندَنَا، بے شک اس کا ہمارے یہاں لزلفا بڑا ہی مرتبہ تھا. وَحُسْنَ مآب، اور ٹھکانہ بھی اچھا ہے اس کا. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ أَيُّوبَ عَبْدَنَا أَيُّوب، آپ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کریں. حضرت ایوب کا ذکر سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے کہ اس نادا جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے جو ہے وہ نصب تکلیف پہنچائی ہے اور ایذا دیا ہے، تو جسمانی تکلیف مجھے پہنچائی ہے. تو کہا کہ ارکض برجلک، اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے. آپ اس سے نہائیں گے تو آپ کی بیرونی بیماریاں دور ہوں گی، اور اس سے پی لیں گے تو آپ کی اندرونی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کو ارکض برجلک، پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس کو چشموں سے جاری ہوا تھا. تو عظیم محدث شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کے پاؤں کی ٹھوکر تو غیر معمولی ٹھوکر تھی، ورنہ عام طور پر بھی ٹھوکر تو پاؤں سے کتنی بار انسان کی لگ جاتی ہے تو اس سے تو چشمے جاری نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ ٹھوکر جو ہے وہ غیر معمولی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ جو رزق بڑھاتا اور کم کرتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے بخش دی آپ کو آپ کے اہل. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور آپ نے ان کو پھر دگنا کر دیا تھا. اس جیسے یعنی اگر پہلے 7 بیٹے ہوں گے تو اب 14 بیٹے ہوں گے. یعنی اللہ نے آپ کو کے اہل کو بھی بحال کر دیا. یہ ہماری طرف سے رحمت کی، وہ ذکر اور نصیحت دی الباب، عقل والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے ہی اس سے سمجھ آتی ہے. وخذ، اور لے لیجئے، بیدی کا اپنے ہاتھ میں ضغثاً، تن کو یا شاخوں کو اکٹھا کر لیجئے. فضرب بھی، پس اس کے ساتھ اس کو ضرب لگائیں. ولا تحسن تحنس، اور اپنے قسم میں جھوٹے نہ پڑیں. آپ کو جب تندرستی حاصل ہو گئی اور پھر آپ کو اپنی وہ قسم پورا کرنی تھی آپ کہ جو انہوں نے اپنی بیوی سے متعلق اٹھائی تھی. ان کی بیوی بہت وفا شعار ہے اور تھی، اور ان کے ساتھ 18 سال کی خدمت بھی کی تھی. تو کسی بات پر انہوں نے جو ہے وہ قسم اٹھا لی تھی. تو آپ اس کو پورا کرنے کے لیے جو جس شہر ہے وہ مختلف شاخوں کا استعمال کرتی ہے. 100 کوڑے مارنے کی بات ہوتی تو وہ اس کو اکٹھا کر کے یعنی کہ وہ 100 کو جب اکٹھا کر کے ایک بار لگایا جائے گا تو قسم بھی پوری ہو جائے گی. 100 دن کے، اور اس طرح سے سزا بھی پوری ہو جائے گی، قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بات بھی پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس طرح سے آپ اپنی قسم کو پورا کر لیں. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. کتنی لمبی تکلیف پر واویلا نے کیا صبر اور شکر. ایرانی عملہ، بہت ہی خوب بندہ تھا. اِنَّهُ أَوَّابٌ، اور وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. ذکر کیجئے ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اُولی الایدی والابصار، یہ سب ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. یعنی ہاتھ اور آنکھ یہ دونوں اہم چیزیں ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے انسان بصیرت کے کام بھی کرتا ہے اور فائدے کام سے اٹھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بھی حق بات کے فائدے اٹھائے، آنکھوں سے بھی. بے شک ہم نے ان کو خالص کیا تھا، اخلصنا ممتاز کیا تھا خاص خصلت کی وجہ سے، ذکر دار اور آخرت کے گھر کی یاد کی وجہ سے. وَإِنَّهُمْ، بے شک یہ ہمارے بندے تھے، مصطفین المصطفین الاخیار، کہ منتخب اور چنے ہوئے، یعنی ہمارے نزدیک یہ اخیار لوگ تھے. ہم نے ان کو ان کی ذکر اور آخرت کی یاد کی بنا پر چنا تھا. اسی طرح ذکر کیجیے اسماعیل کا، یسع کا اور ذوالکفل کا. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب جو خوبیوں والے تھے. یہ نصیحت ہے جو ہم نے کی ہے. بے شک اس میں متقین کے لیے لحسن مآب، اچھے ٹھکانے جنات عدن ہوں گی، اور وہ وہاں پہ رہیں گے. مفتحۃ
मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, मुत्तकीन के लिए इन बागात के दरवाजे खुले होंगे, बिना किसी रुकावट आएंगे जाएंगे। और इन बागात में मुत्तकीन लोग जो है वो मुत्तकीन फीहा, तकिया लगाए बैठे होंगे, और वहाँ पर उनके लिए बिफाकियतिन, फल बहुत ज्यादा होंगे, व शराब, और पीने के मशरूबात भी होंगे, और उनके पास कासिरातुत तरफ़ि अतराब, हम उम्र नीची निगाह वाली औरतें होंगी जो उनके लिए लज़्ज़त व सुकून का बाइस होंगी। इन्ना हाज़ा मा तुअदूना लियौमिल हिसाब, और जिस दिन क़यामत के दिन जो है वो ये किस दिन होगा जब तुम जिसका वादा लिया गया है। और इन्ना हाज़ा लरिज़्क़ुना, ये हमारी तरफ से रिज़्क़ है, इसमें कोई भी नफ़ात कमी नहीं होगी। और हाज़ा, ये इन्हीं जो ये इनामात का हम जिक्र कर रहे हैं, जन्नतियों का हमने जिक्र किया है। व इन्ना लित्तागीन लशर्र मआब, जबकि तागीन के लिए सरकशों के लिए बेशक शर्र मआब, बुरा ठिकाना होगा। फलयज़ूक़ू, उसे कहा जाएगा कि जन्नत में तुमको झोंक दिया गया, अब चखो। हमीमुन व गस्साक़, खुलता हुआ पानी और बदबूदार पीप, ये दोनों जो है वो जख्मों का धोवन और नापाक और मकरूह चीजें होंगी जिससे इनकी तवाज़ुन की जाएगी। व आखिर मिन शक्लिही अज़वाज, और सजा के तौर पर मजीद ऐसी चीजें मुबारक की होंगी। ये फौज होगी मुक़्तहिमुन माअकुम, ये ग्रोह होंगे जो घुसते चले आएंगे। यानी जहन्नमियों की दो तबक़ात हैं, या तो वो बातिल दुनिया में मुकम्मल तौर पर बातिल लोगों की इत्तबा करते रहे हैं, और या फिर वो खुद भी हैं। तो ये फौज दर फौज जो है आगे पीछे दूसरों को ताना तशनी बनाने वाले लोग, ताबे और मतबूईन, जब जहन्नम के किनारे पर खड़े हो जाएंगे, आवाज आएगी ला मरहबम बिहिम, इनको खुशामदीद न कहो, यानी कोई इनकी आवभगत नहीं। इन्नहुम सालुन नार, ये तो जहन्नम में दाखिल होने वाले आइम्मतुल कुफ्र हैं। क़ालू बल अंतुम ला मरहबम बिकुम, बल्कि तुम्हें खुशामदीद ना हो कि अंतुम क़द्दमतुमूहु लना, कि तुम ही लोग हो जिन्होंने हमारी इस चीज को आगे भेजा है, तुमने हमारी मुसीबतें कड़ी हैं की है। फबिक्सल क़रार, क़रार पकड़ने की ये बहुत ही बुरी जगह है। क़ालू, तो कहेंगे रब्बना, है हमारे रब, मन क़द्दम लना हाज़ा, जिसने हमारे लिए मुसीबत आगे भेजी, फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार, और उनके लिए जहन्नम की दुगनी सजा है। फरमाया अल्लाह के वक़ालू, कहते हैं कि मा लना, क्या हो गया हमको, कि लना हम नहीं देखते रिजालन, कोई भी नाउदु मिनल अशरार, उन मर्दों को नहीं देख रहे जिन्हें हम शरीर ख्याल करते थे। अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन, दुनिया में हमने उनसे मजाक किया, हम उनको मजाक उड़ाते थे, वो तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गए जिन्हें हम अज़ियतें देखते रहे। फिर खुद ही कहेंगे अमज़ाग़त अन्हुल अब्सार, कहीं हमारी आंखें तो नहीं चूक रही हैं उनको तलाश करने में, यानी कि उनको जहन्नम में नहीं नजर आएंगे तो कहेंगे वो तो थे कमतर लोग, और हम उनका मजाक उड़ाते थे, हमारी नजर में घटिया लोग थे, वो कहाँ चले गए। हमारी आंखों, यानी कि दिल में उनको लग रहा होगा कि वो वाकई उन्होंने हक को पा लिया होगा, लेकिन जबान से नहीं कह रहे, कहेंगे हमारी आंखें तो नहीं चूक रही कि वो कहाँ गए। इन ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार, कि बेशक अहले जहन्नम का ये तनाज़ा, ये झगड़ा, ये बहस आपस में हो रही होगी, ऐसी गुफ्तगू करेंगे और ये मज़ीद परेशानी का बायस बनेगी। कह दीजिए कि इन्नमा अंत मुंज़िर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक कि आप कहिए कि मैं मुंज़िर हूँ, डर सुना देने वाला हूँ, और अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहिदुल क़हार है, और रब्बुस समावात, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, और ज़मीन का भी रब है, वो कमाल कुदरत का अजीज गालिब गफ्फार, इंतहाई बख्शिश करने वाला है। कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की वलद नाज़ीम, ये एक बड़ी खबर है कि वो जो तुम तक आ गई है, ये क़यामत की खबर है। अंतुम अन्हु मोरिज़ून, जिससे तुम एराज़ कर रहे हो। मा कान ली मिन इल्मिन बिल मलाइल आला, और मुझे मलाइल आला के मुतालिक कोई भी इल्म नहीं है। इस यख्तसिमून, जबकि वो इस मामले में तकरार व बहस कर रहे हैं, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है। मलाइल आला जमात की, यानी फरिश्तों की जमात को कहा जाता है जो मजलिस के एतबार से बुलंद हो, यानी फरिश्तों में जो सबसे आला फरिश्ते हैं और अल्लाह के पास से पैगाम को लाने वाले हैं, और इनमें 4 फरिश्तों का नाम जो है नुमाया है। तो मलक आला से वही लाते और ले जाते हैं बातों को। तो कहा कि मुझे उसका इल्म नहीं है, वही है जो इनको भेजता है, और इसका इल्म भी उसी को है, इल्म गैब को वही जानता है। यूहा इल्ला इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीर, मैं बेशक मेरी तो ये वही की गई है और मैं खोल कर डर सुना देने वाला हूँ। न मैंने किताबें पढ़ी हैं, न मैंने किसी इदारे से तालीम को हासिल किया है, मेरा मौल्लिम तो मेरा रब है, जिसे जिब्रील अमीन के जरिए अहसन कलाम भेजा,
اور جب کہا پھر رب نے فرشتوں سے انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فاذا سویتہ، بس پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دوں، یعنی ڈھانچے کے گوشت کے اور اس طرح مختلف چیزوں کو جوڑ کے میں ان کو بناؤں گا، ونفخت فیہ من روحی، میں اس میں اپنی جانب سے روح کو بھی پھونکوں گا، فقعوا لہ ساجدین، تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، پس سب نے سجدہ کیا، اجمعون سب نے، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، متکبر ہو گیا، وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ابلیس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز سے منع کیا ہے کہ جب کہ میں نے اس کو جو ہے خلق تو یدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا ہے، تو تمہیں کس چیز نے سجدے سے روکا؟ اس نے کہا کہ اور تم نے تکبر کیوں کی؟ تم تکبر کیا تھا، ام کنت من العالین، تم اپنے آپ کو بڑا چڑھا ہوا سمجھ رہے ہو۔ ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو بھلا سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ خلقتنی من نار، بہتری کی وجہ کیا ہے کہ میں آگ سے پیدا شدہ ہوں، وخلقتہ من طین، اور یہ تو مٹی سے پیدا شدہ ہے، لہذا میرا جو ہے وہ اس سے تخلیق کے اعتبار سے میں اس سے افضل اور طاقتور ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فخرج منہا، یہ تمہارا تکبر ہی ہے جس کی بنا پہ ہم تم کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں، فإنک رجیم، تم مردود ہو، وإن علیک لعنتی، اور بس بے شک میری طرف سے تم پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ اور اس نے آگے سے کہا کہ اے رب فانظرنی، مجھے ڈھیر دے دے یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، بس بے شک اللہ نے فرمایا تم المنظرین، ڈھیر دیے گئے ہو، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ وقت تک، سور ٹوٹنے سے پہلے پہلے تک تمہیں ڈھیر ہے۔ اس نے کہا کہ فبعزتک، تیری عزت کی قسم، میں ان کو گمراہ کروں گا ان سب کو، الا عبادک المخلصین، لیکن قسم تو اس نے اٹھا لی، لیکن اس نے اللہ کے مخلص بندوں کو مستثنا بھی کر دیا کہ ان پہ تو میرا داؤ چلنا مشکل ہے۔ قال فالحق، اللہ نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے، میرے مخلص بندے تیرے اغوا میں نہیں آئیں گے، والحق اقول، اور میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں کہ جو انسان تیری پیروی کریں گے، لأملأن جہنم، میں جہنم سے ان کو بھروں گا، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے اجمعین، ان سب کو میں اس سے جو ہے وہ بھر دوں گا۔ ان کہہ دیجئے ما صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ میں تو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے کسی بھی نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے، نہ میرے پاس کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی تصنع ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ جو بات ہے وہ سامنے اور درست اور صحیح ہے، اور یہی بات تم تک میں پہنچاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جو جہان والوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ انزل علیہ ذکر من بیننا، کہ بے شک یہ جو نصیحت کا لفظ ہے ہمارے درمیان اسی کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی یہ بات بار بار بھی آ رہی ہے کہ مشرکین نے کہتے ہیں کسی اعلیٰ نامی گرامی، کسی اور نسب والے اور کسی جو ہے وہ مالدار شخص کو کے لیے نازل، کوئی سردار آدمی ہوتا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تم اس قرآن کے پروگرام کے خبر یا نتیجے کو ضرور جان لو گے کہ اس کا کیا مقصد تھا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ کیا تھا، اور جو اللہ کی طرف سے آنا ہے وہ کیا ہوگا۔ سورۃ صاد الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہوئی، اور اس میں آخرت کا عقیدہ اس کو واضح کیا گیا ہے کہ مشرکین جو سمجھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے معاملے میں ان کی جو سوچ ہے، تو جلد ہی اس کو، جو ان کو یہاں یقین نہیں ہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس سے پہلے بھی لوگ جب وہ قیامت کو جھٹلاتے رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا انجام ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔